اس ٹائم جو ٹیکسس کے حالات ہیں، پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا، اب تو یہ 300 کراس کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ ٹیرو کارڈ ریڈنگ سے ڈاکٹر صاحب سے ہم جانیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کی ریڈنگ کیا کہتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، جو کہ ایسٹرو پامسٹ، جفر اسپیشلسٹ، نیمرولوجسٹ، رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ آپ کے سماجی، آپ کے معاشرتی ہیں، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، اسکرین پہ نمبر ہے ڈاکٹر صاحب کا، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے بارے میں جان سکتے ہیں۔ ناظرین، میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ اس ٹائم جو ٹیکسس کے حالات ہیں، جو اس ٹائم مہنگائی کی جو آپ ریشو دیکھ رہے ہیں وہ بڑھ گئی ہے۔ پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا، اب تو یہ 300 کراس کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ 272 273 کسی جگہ پہ، کسی 275، کسی جگہ 280، مطلب اب یہ ریٹ ہو گئے ہیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے پیٹرول پیسے دے کے بھی اب آپ کو نہیں ملے گا جو حالات ہیں۔ اور پیٹرول مہنگا ہونے سے اب باقی جو چیزیں ہیں، آپ کے ضروری اشیاء ہیں، ان میں بھی مطلب آپ کو پتہ ہے کہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ چیزیں کیسے بہتر ہوں گی؟ ڈاکٹر محمد علی صاحب میرے ساتھ آج موجود ہیں۔ اس پر ہم ریڈنگ لیں گے ڈاکٹر صاحب کی کہ مہنگائی میں کمی آئے گی یا مہنگائی کا جو جن ہے وہ باہر ہو جائے گا۔ آج سے اگر دیکھا جائے 2006 کی میں بات کروں یہاں پر، تو کیا ہوتا تھا کہ 60 روپے کا پیٹرول تھا، 50 روپے کا بھی پیٹرول تھا، تب بھی عوام کہتی تھی مہنگا ہے، لیکن اب لمٹ کراس ہو چکی ہے۔ تو یہ بہت ہی مہنگا پیٹرول ہے، بہت ہی مہنگی چیزیں ہیں۔ پیاز دیکھیں کہاں جائے گا، باقی چیزوں کو تو میں کہتا ہوں سر یہ کیا معاملات ہوں گے یہ چیزوں کے؟ اب سمجھ نہیں آ رہی، الفاظ ہی نہیں نکل رہے منہ سے، اس حد تک مہنگائی ہو گئی ہے۔ جلدی جلدی ہم پروگرام وائنڈ اپ کریں گے کیونکہ ہم نے لائٹ بند کرنی ہے کمرے اسٹوڈیو کی، اپنے کمرے کی بل بہت آ جائے گا۔ تو سر پروگرام کرتے ہیں۔ اچھا سر سے پہلے سلام دعا تو کر لیں، وہ کی نہیں میں نے۔ السلام علیکم سر۔ جی جی، وعلیکم السلام۔ سلام دعا تو ہم کرتے ہیں، تو ہم ظاہر ہے پروگرام میں بار بار کرنی پڑتی ہے، ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کی۔ سر اس ٹائم پیٹرول اتنا مہنگا، چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، عوام بے بس ہے۔ اس ٹائم کیا حالات آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کی ریڈنگ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو مہنگائی اس ٹائم ہوئی ہے اس حد تک کہ اب تو ہر چیز ہی مطلب کہ اب انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ جو غریب آدمی ہے، مطلب 20-25 ہزار کمانے والا تو بالکل ہی بیچارہ بے بس ہو گیا ہے۔ آگے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں، اور جو 20-25 ہزار بھی کما رہے ہیں، بچوں کی فیس، یہ وہ، بجلی کے بل، کس طرح گزارا ہوگا لوگوں کا؟ یہ تو ایک کوشچن ہے عوام کا، جو عوام کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ مہنگائی اور پیٹرول اور یہ چیزیں کیسے نیچے آئیں گی، یہ ٹیرو کارڈ ریڈنگ سے ڈاکٹر صاحب سے ہم جانیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کی ریڈنگ کیا کہتی ہے، اور اس پر ہم ریکویسٹ کریں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ ایکسپلین بھی کریں۔ جی سر۔ کیا یہ نیچے آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ سوال ہے۔ جی سر۔ کیسے نیچے آئے گی تو وہ تو ظاہر ہے ایک پورا سائنس ہے، مگر بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں جی سر فائنڈ آؤٹ کرنے کی۔ سر میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹیرو کارڈ سے ہم آج یہ جانیں کہ کیا کہتی ہے، مطلب شفلنگ کریں۔ آپ ایک کارڈ نکالیں گے، یہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، جو ابھی نئے لوگوں نے بھی جوائن کیا ہوگا، کہ 100 سے بھی زیادہ کا یہ ڈیک ہے۔ اس کے اندر کارڈز کا ڈیک ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک کارڈ ہم نکالیں گے اور اس کی ریڈنگ آپ کو بتائیں گے، پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ کے مائنڈ میں بھی کوشچن ہے، اس ٹائم ڈاکٹر صاحب شفلنگ کر رہے ہیں، آپ اپنا کوشچن بھی کر لیں مائنڈ میں اپنے، اور جو ریڈنگ آئے گی وہ سمجھیں آپ پہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے۔ سر ایسا بھی ہو سکتا نا کہ نہیں ہوگا ایسے؟ سامنے ہوں گے تو بہتر ہے۔ اچھا سامنے ہوں گے تو بہتر ہے، یا کوشچن کر لیں ہم سے۔ نہیں، میں نے ویسے ہی سوچا تھا کہ اگر میں ہوتا نا اسکرین کے اس طرف تو میں یہ ضرور سوچتا، اپنی سوچ میں نے بتائی تھی۔ بہرحال یہ نیچے آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ کارڈ میں نے ایک نکال دیا ہے، دیکھے بغیر دیکھتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب اب اس کی ریڈنگ بتائیں گے، کیا آتی ہے ریڈنگ؟ پاکستان سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ سر۔ کارڈ تو بہت اچھا ہے، کارڈ کا نام ہے کنگ آف کپس، دکھائیے۔ اور اس ٹائم اسکرین پہ ناظرین دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہاتھ میں ہے میرے، لیکن اس ٹائم ناظرین اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، کنگ آف کپس ہیں، ہاتھ میں کپ ہے، ایک طرف جادوئی چھڑی لگ رہی ہے، اور کمٹمنٹ، مطلب قوم کے ساتھ کمیٹڈ۔ یہ خان صاحب کی طرف تو نہیں انڈیکیٹ کر رہی؟ اب اس کا جو میسج ہے وہ میں پہلے کی ورڈز بتاتا ہوں آپ کو۔ جی سر۔ کمٹمنٹ، کمپیشن، نالج، مینٹورنگ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ پازیٹیو کارڈ ہے۔ اوکے۔ مہنگائی نیچے نہیں آئے گی، مگر مہنگائی ایک جگہ پہ ٹھہر جائے گی ایک مخصوص ٹائم کے بعد، ٹھیک ہے۔ پاکستان جو ہے، ہاں جی، ایک کمٹمنٹ پاکستانیوں کو کرنی پڑے گی اپنے آپ سے کہ دے ہیو ٹو ورک ہارڈ، تھوڑا سا کام زیادہ ان کو کرنا پڑے گا۔ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دس کنگ's wisdom is sought by many
because he is balanced and self aware. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو کنگ ہے, جو کنگ آف کپس آیا ہے, یہ اس کے ایک ہاتھ میں کپ ہے اور ایک ہاتھ میں اس کے, آپ سمجھ لیں کہ گرز, آپ نے سنا ہوگا نا, جادوئی چھڑی. نہیں, جادوئی چھڑی نہیں ہے یہ. گرز مطلب یہ ہے کہ یہ طاقت کو شو کر رہا ہے. اچھا, طاقت کو شو کر. پاکستان جو ہے تھوڑا سا مشکل حالات سے گزر کے اسٹرانگ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. سر یہ اگر کنگ پاکستان کو تو لگتا ہے یہ یوٹیلیٹی اسٹور کی لائن میں لگا ہوا یہ کپ پکڑ کے. نہیں, یہ یوٹیلیٹی اسٹور سے باہر آ کے کنگ بن گیا. یہ مطلب اس فیز سے باہر نکل آیا, باہر نکل آیا. پاکستان اس فیز سے باہر نکلے گا انشاءاللہ, انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. کنگ آف کپس کا مطلب کہ پاکستان جو ہے اس کے پاس بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مطلب بہت ساری چیزیں اچھی ہوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ پاکستان بہت ساری چیزوں میں دنیا کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. واہ واہ, کیا بات ہے. ہاں, تو یہ چیز جو ہے نا, یہ ظاہر کرتی ہے پاکستانی عوام کی اسٹرینتھ کو, کیونکہ عوام کے بغیر تو ملک نہیں ہوتے نا, اور ملک کے بغیر عوام نہیں ہوا کرتی. تو ہم نے اپنے پاکستان کو کنگ بنا دینا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں اس کو نا ریلیٹ کرتا ہوتا ہوں, ایک بزرگ ہیں, انہوں نے کہا ہوا تھا ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہوا کریں گے. اچھا. ہاں انشاءاللہ, اور ایسے ہی ہوگا. پاکستان جو یہ لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں, ہنستے بھی ہیں دنیا بھر سے, یہ بھارتی میڈیا اس طرح کی باتیں کرتا ہے. یہ کوئی بات نہیں, برا اچھا وقت آتا رہتا ہے, یہ سب نکل جائے گا, برا وقت بھی نکل جائے گا. ہم سب کی خیر مانگتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کے بنائے ہوئے سب انسان ہیں, اور دعا یہی کرتے ہیں کہ سارے امن سکون سے رہ لیں آپس میں. بہرحال دوڑ لگی ہوئی ہے. اچھا جی, یہ ہے اس کے اندر لکھا ہوا جی کہ اٹ ہیز گریٹ انٹیگریٹی. پاکستان کا جو تشخص ہے وہ بہت عظیم لیول کے اوپر جائے گا انشاءاللہ. ہمیں جو مرضی کہتے رہیں, ہم اس وقت یہ بات کر رہے ہیں, ہم اس بات کے اوپر یقین سر اللہ گواہ ہے. دیکھیں ماشاءاللہ بکس پڑھی ہیں آپ کے پیچھے, ساری وہ نالج والی بک ہیں, اور ہم کوئی وہ نہیں کر رہے کہ جس میں مطلب پلانٹیڈ, لوگ سوئی بھی سوچتے ہوں گے پتہ نہیں پہلے سے پلانٹیڈ ہوں گے. اللہ جانتا ہے کہ ہم نے جو کارڈ ہیں وہ ریئل نکالے ہیں. دیکھیں جی, بات یہ ہے, میں ایک شعر یہاں پہ آپ کو پہلے بھی سنایا ہے کہ لوگوں کا تو کام ہے یہ شعلوں کو ہوا دیتے ہیں. لوگوں کا تو کام ہے یہ شعلوں کو ہوا دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کا افسانہ بنا دیتے ہیں. واہ 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 سر, کیا بات. تو بھائی کوئی بات نہیں, بنا دیں, ہمارے اپنے ہیں, ہماری فیملی ہے, بے شک, بہنیں بھائی بچے بچیاں, باتیں آپس میں ہوتی ہیں, مگر یہ ہے کہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ عزت جو ہے, رسپیکٹ کریں. ہاں, بڑوں کی عزت کرتے ہیں, اور اگر آپ کو غلط نظر آتے ہیں بڑے کسی بات میں تو احترام کے ساتھ آپ کا حق ہے کہ اپنی رائے دیں. عزت احترام, ہم پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں, ہاں پلیز. بہرحال تو فلک صاحب یہ جو ہے نا, یہ اسپریچول ایڈوائزر بھی ہے, یعنی روحانیت بھی. پاکستان ہم ہمیشہ کہتے ہیں روحانیت کا نمبر ہے, نمبر 7 ہے. بے شک, ٹھیک ہے نا. پاکستان کا جو آپ ڈیٹ آف برتھ دیکھتے ہیں 14 اگست 1947 روحانیت سے ریلیٹ کرتا ہے. کسی بھی ٹیرو کارڈ ریڈر سے دنیا میں پوچھ لیں کہ کنگ آف کپس جب نکلتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. مطلب اللہ کی مدد پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, کوئی کچھ بھی کہتا رہے. اور وہ جو سورہ مبارک ہے نا, سورہ نصر, اس میں بھی اللہ کی مدد کا ذکر ہے نا. بے شک, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اچھا, اب میں یہ پڑھ رہا ہوں تو کئی لوگ کہیں گے جی آپ ٹیرو کارڈ کر رہے ہیں. اب بھائی جسٹ ٹیک اٹ ایز اے نالج اینڈ دیٹس اٹ. ہم لوگ بایولوجی بھی پڑھتے ہیں, ہم کیمسٹری بھی پڑھتے ہیں. میں نے آپ کے ساتھ زلزلے والا جو پروگرام کیا تھا اس میں آپ نے سورت پڑھی تھی, سورت کہف. اس کے اندر جو آپ نے باتیں کی تھی اس میں لوگوں نے بڑی تعریف کی تھی کمنٹس میں کہ ڈاکٹر صاحب نے سورت آپ کتنی پیاری پڑھتے ہیں. اچھا, بہت کمنٹس آئے, میں نے نہیں دیکھا. چلے, بڑی مہربانی جنہوں نے بھی کہا. اچھا, اب نا یہ پاکستان کی مہنگائی, پاکستان کے مسائل, پاکستان کی پرابلمز جو ہیں یہ اللہ کی رحمت سے سالو ہوتی ہیں. ہم نے پروگرام کیا, الیکشنز اپنے ٹائم پہ اس سال ہوتے نظر آتے ہیں. ایک پروگرام نے کیا نا. جی سر. اسی طرح میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس سال اگست سپٹمبر میں جا کے جو ہے وہ چیزیں تھوڑی سی بہتر ہوں گی. سیلاب کا خطرہ ہے, اللہ تعالیٰ بچا لے ہمیں اس چیز سے. اگست ستمبر میں, جولائی اگست ستمبر میں سیلاب کا خطرہ ہے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان جو ہے وہ اس مشکل سے نکلتا ہوا نظر بھی آتا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ پانی اس دفعہ بارل زیادہ آئے گا,
زیادہ چیز ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، دعا ہے ہماری اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی جو کارڈ نکلا مہنگائی جو ہے نا فلک صاحب وہ کنٹرول میں آ جائے گی، یعنی رک جائے گی ایک اسٹیج پہ جا کے، اور پھر اس کے بعد ایک کمٹمنٹ پاکستانی اپنے ساتھ کریں گے، محنت زیادہ کریں گے، اور ایمانداری جو ہے ہم اس کو انشاءاللہ رکھیں گے، اور ہم گرو کریں گے اللہ کی انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین کمنٹ سیکشن میں آپ پاکستان زندہ باد زیادہ سے زیادہ لکھیں، اور کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. بہت سے لوگوں نے افواہیں اڑائی تھی، ڈیفالٹ کی طرف باتیں کی گئی تھی، تب بھی ڈیفالٹ نہیں ہوا، اور نہ یہ پاکستان ڈیفالٹ ہوگا. یہ ہماری دعا بھی ہے اور ہماری ریڈنگ بھی ہے ڈاکٹر صاحب کی. اور ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے پریڈکشنز آپ کے سامنے مختلف کی ہیں، ذائچوں سے بتایا، اسٹرالوجی کارڈ ریڈنگ سے بتایا، اور آپ دیکھیں پاکستان کا وقتی ذائچے سے بھی ڈاکٹر صاحب نے چیزوں کے بارے میں بتایا، تب بھی آپ دیکھیں پازیٹیو ہی ڈاکٹر صاحب کی ریڈنگ آئی ہے. اور اب کارڈ دیکھ لیں کہ میں نے بنا دیکھے نکالے، وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھے آئے ہیں. اور ایک کارڈ نکالا ایک کوشچن پہ. اور آپ کو میں ایک انڈورسمنٹ کر دوں کہ ڈاکٹر صاحب کا اپنا چینل ہے ڈاکٹر محمد علی، وہ بھی سبسکرائب کریں. اس میں آپ کو وظیفے بھی ملیں گے اور سیاست پر بھی پروگرام ملیں گے، اس میں بھی آپ کو نظر آؤں گا. اور دوسری چیز یہ کہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں اپنا ایک سوال لکھیں، ٹیرو کارڈ سے ہم اس کا جواب دیں گے آپ کے اس کوشچن کا لازمی. اور اجازت بھی ہمیں دیں اگر نام لینا ہم نے. ہاں اجازت دیں، ساتھ لکھیں جی میرا یہ سوال ہے اور میری طرف سے اجازت ہے آپ ویڈیو کے اندر بتائیں، کیونکہ سم ٹائم لوگ کہتے ہیں جی ویڈیو میں نہیں بتائیں. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں ویڈیو پہ نہ بتائیں ہم، تو یہ نمبر جو اسکرین پہ آ رہا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا ہے، اس پر آپ رابطہ کر کے اپنا پرسنلی بھی ڈاکٹر صاحب سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. تو ناظرین یہ صرف ایک کیلکولیشن کا علم ہے، یہ حتمی فیصلہ نہیں ہو سکتا. حتمی فیصلہ میرے پیارے رب کا ہے، اور جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اپنے میزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیں اجازت. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی پریڈکشن کے ساتھ. چینل اچھا لگا ہو تو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.